السلام علیکم ایوری ون، دس از انم سعید. اس چینل انم سعید ناؤ پہ ہم بات کرتے ہیں پرسنل گروتھ، فائنینشیل لٹریسی، پرسنل فائنانسز سے ریلیٹڈ ایسی چیزوں کے بارے میں جو آپ کو ہیلپ کریں گے نہ صرف اپنی ویلتھ گرو کرنے میں بلکہ اوور آل ایک بہتر لائف اسٹائل اچیو کرنے میں. آج میں نے سوچا کہ میں سمرائز کروں کچھ ایسی ریڈنگس کو، کچھ ایسی پوڈ کاسٹس کو اور ایسی کچھ ہیبٹس آپ سے شیئر کروں جنہوں نے مجھے میرے پرسنل فائنانس میں بہت ہیلپ کیا. اس میں کچھ ایسی بکس بھی شامل ہیں سیلف ہیلپ والی، فار انسٹنس دا اٹامک ہیبٹس، اٹس ویری فیمس. سب نے مجھے ریکمینڈ کیا پڑھو 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 تو میں نے پڑھ لیا. پھر دیر از دس بک کالڈ دا پاور آف ناؤ، ہیبٹس آف سکسیزفل پیپل، the rich man. There is another one that I'm forgetting, but I'll list all of these books جن سے میں نے یہ کچھ چیزیں نکالی ہیں ڈسکرپشن میں. اسی طرح میں نے کچھ پوڈ کاسٹ دیکھی جس میں ایک بہت ہی مجھے اچھی لگتی ہیں، ان کا نام ہے نیشا شاہ. شی لیوز ان دا UK. وہ آپ سے ٹپس شیئر کرتی ہیں پرسنل فائنانس کے اوپر. میں نے ان سے تھوڑی سی ٹپس لیں. میں نے کچھ ٹپس لیں فرام ون آف مائی فیوریٹ پوڈ کاسٹس، ون آف مائی فیوریٹ پوڈ کاسٹرز، ڈائری آف اے CEO، جو کہ ریگولرلی اپنی لائف کے بارے میں بھی اپڈیٹس شیئر کرتے رہتے ہیں. اس سب کو سمرائز کر کے کچھ چیزیں جو میں نے اخذ کی ہیں پلس ود مائی اون پرسنل ایکسپیرینسز جو آپ کو بہت ہیلپ کریں گے آپ کے اسٹوڈنٹ لائف میں، آپ کو فوکس کرنے میں، آپ کو اپنے پرسنل فائنانسز کو بیٹر یوٹیلائز کرنے میں. تو چلتے ہیں، ٹائم ویسٹ نہیں کرتے. اس ویڈیو کو جتنا مختصر ہو سکتا ہے اتنا مختصر بناؤں. اس میں نمبر 1 پہ جو سب سے امپورٹنٹ ہیبٹ ہے نا وہ یہ ہے ٹو کریٹ مور دین یو کنزیوم. آپ میرے کہنے پہ ایک دن یہ کر کے دیکھ لیجئے کہ آپ کتنے گھنٹے اسکرین دیکھتے ہیں، فون پہ ریلز دیکھ رہے ہیں، ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں، ڈفرینٹ چیزیں دیکھ رہے ہیں، ورسز کتنے گھنٹے آپ کچھ کریٹ کر رہے ہیں. اور اینڈ بائی کریشن آئی ڈونٹ مین کہ آپ پیسے بنا رہے ہیں. بائی کریشن آئی مین کہ آپ کتنے گھنٹے کوئی پروڈکٹیو کام کر رہے ہیں جس سے آپ کا مینٹلی جو وہ ہے نا، آپ مینٹلی اسٹیمیولیٹ ہو رہے ہیں. فار انسٹنس آپ کھانا پکا رہے ہیں اگر آپ کو تھراپیوٹک لگتا ہے، آپ ڈرائنگ کر رہے ہیں، آپ جرنلنگ کر رہے ہیں، آپ اسٹوریز لکھ رہے ہیں، یو آر رائٹنگ سم تھنگ، آپ کے ذہن میں پوئٹری آ رہی ہے، آپ وہ لکھ رہے ہیں. میری طرح فائنینشیل لٹریسی سے ریلیٹڈ کانٹینٹ بنا رہے ہیں. اگر آپ اپنے مائنڈ کو کریٹیولی انگیجڈ رکھیں گے، اسٹیمیولیٹڈ رکھیں گے، اسے کچھ نہ کچھ دیتے رہیں گے جو وہ انجوائے بھی کرے، اس کے لیے تھراپیوٹک بھی ہو، اسے تھاٹ پروسیس سے بھی گزرنا پڑے انسٹیڈ آف مائنڈ لیس اسکرولنگ، ٹرسٹ می آپ کے مینٹل کیپیسٹی میں اور کیپیبلٹی آف انڈرسٹینڈنگ میں اتنا بڑا فرق آئے گا. پر اس کے لیے سب سے پہلا اسٹیپ یہی ضروری ہے کہ صرف آپ ریکگنائز کریں کہ آپ اپنا ٹائم ویسٹ کس چیز پہ کر رہے ہیں، کیا کنزیوم کر کے. ٹھیک ہے، سو یہ نمبر 1 ہیبٹ ہے جس نے مجھے بہت ہیلپ کیا ہے اپنی پرسنل گروتھ میں، اپنی پرسنل جرنی میں. فائنینشیل گروتھ ٹرسٹ می صرف تب آتی ہے جب آپ اپنے آپ کو ایز اے پرسن زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہو. سو دیٹس ویری امپورٹنٹ. نمبر 2 ٹپ، آئی تھنک ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ونس جو میں نے اپنی لائف میں سیکھی ہے، اپنی اسپینڈنگ کو آئیڈینٹیفائی کرو کہ کس چیز پہ اسپینڈ کر رہے ہیں. رائٹ، ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہم جسٹیفائی کرتے ہیں کہ فار انسٹنس یہ کافی جو ہے یہ میری نیسیسٹی ہے، یہ میری نیڈ ہے، میں نے روز پینی ہے، مجھے اس کے بغیر فار انسٹنس یہ میرا کافی کا مگ بڑا بھی ہوا ہے فارچونیٹلی، یہ میں نے پینی ہے، میں روز جاؤں گی XYZ کافی شاپ میں اور میں یہ لوں گی، یہ اسپینڈنگ میرے لیے مینڈیٹری ہے. بٹ ایسا نہیں ہوتا. وائی؟ بیکاز یہ نیسیسٹی اگر ہے بھی، آپ کو کیفین چاہیے بھی، ضروری نہیں ہے کہ آپ کافی شاپ سے جا کے لیں. رائٹ، سو اس طرح سے ایک سینسیبل ججمنٹ اپنی لائف کی اسپینڈنگ کی آف وٹ از اے وانٹ اینڈ وٹ از اے نیڈ از ویری امپورٹنٹ. اور پھر اس طرح سے پیسے ایلوکیٹ کریں. میرے حساب سے، اور جو میں نے یہ ساری بکس جن کے نام لیے جو میں نے پڑھی بھی ہیں، کہ اگر آپ 45% یا 35% اپنی نیڈس پہ اسپینڈ کر رہے ہیں، جس میں آپ کے اسکول ایکسپینسز ہیں، آپ کا رینٹ ہے، آپ کے بجلی کے بل ہیں، ڈونٹ گو ابو اینڈ بیونڈ 20% آن یور وانٹس، جس میں آپ کے ڈیزائنر بیگز ہیں، آپ کے کپڑے ہیں، آپ کی جیولری ہے، آپ کے ٹیک آؤٹس ہیں، آپ کے باہر کے کھانے ہیں، باہر کی ریکریشن ہے. اس پہ 20% سے زیادہ اسپینڈ نہ کریں. یہ ایک بہت اچھا اور سینسیبل ریشو ہے جس سے لگ بھگ آپ تقریباً 65 to 70% اگر اسپینڈ کر رہے ہیں نا اپنی ضرورتوں پہ اور اپنی خواہشات پہ، تو آپ 25 یا 20% بچا رہے ہیں اپنی فیوچر نیڈس کے لیے، جو کہ آپ سیو کریں گے یا انویسٹ کریں گے. دس از لائک دا گولڈن ریشو جو ہمیشہ ٹرو رہتا ہے، ہمیشہ آپ کو یوز کرنا چاہیے. کبھی بھی 20% سے زیادہ ایکسیڈ نہ کریں اپنی وانٹس پہ. پر اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا ہے
کہ آپ ایک کاغذ پین لیں اور اپنے مہینے کا خرچہ لکھیں اور اس میں سے آئیڈینٹیفائی کریں کہ میری نیڈس اور وانٹس میں ڈفرینس کیا ہے. بہت سی خواتین میں نے جو یہ دیکھا ہے کہ وہ کہیں گی کہ کھاڑی کا جو ڈریس ہے وہ میری نیڈ ہے. نہیں, کھاڑی کا ڈریس آپ کی وانٹ ہے. ایک نیا جوڑا آپ کی وانٹ ہے, وہ آپ کی خواہش ہے, وہ آپ کی نیڈ نہیں ہے. نہیں جی شادی آ رہی ہے, میں نے اگر پرانے کپڑے پہن لیے تو واٹ, ڈونٹ تھنک لائک دیٹ. یہی ویسٹفل اسپینڈنگ نا آپ کو سیونگ سے روکتی ہے. تو ایک دفعہ اپنے آپ کو سچے دل سے بغیر کسی کو بتائے, ضروری نہیں ہے, میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنے میاں کو بتائیں یا اپنے بچوں کو بتائیں, یا بچوں کو یہ نہیں کہہ رہی کہ اپنے پیرنٹس کو بتائیں, یا میاں اپنی بیوی کو بتائیں, اپنے آپ کو تو آنیسٹلی ایک دفعہ بتائیں نا کہ آپ اپنی وانٹس اور نیڈس میں کس طرح اسپینڈنگ کو سپلٹ کر رہے ہیں. اب تیسری ٹپ جو بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی پرسنل فائنانس کو لے کے, وہ یہ ہے کہ وہ جو 20 سے 25% آپ نے بچایا نا اپنی فیوچر اسپینڈنگ کے لیے, اس کو آٹومیٹ کریں. اس کام کو اپنے سر سے اتاریں, اس برڈن کو اپنے سر سے اتاریں کہ وہ جو 20% آپ کہیں پہ بھی لگا رہے ہیں, رائٹ, آپ کہہ رہے ہیں میں نے انویسٹ کرنا ہے, میں نے سیونگ اکاؤنٹس میں ڈالنا ہے, میں نے بانڈس خریدنے ہیں, سیکیورٹیز لینے ہیں, میں نے منی مارکیٹ میں جانا ہے, میں نے والنٹری پینشن اسکیم میں ڈالے ہوئے ہیں. جو بھی چیز آپ کریں اس کو آٹومیٹ کریں, وہ ایک آٹومیٹیکلی آپ کی ٹوٹل ارننگز میں سے کٹتا جائے اور سیو ہوتا جائے, اور اس کو بھول جائے. یہ نہ سوچیں کہ ہاں وہ بھی تو پڑا ہوا ہے یار, میں ابھی اپنا کریڈٹ کارڈ جو ہے نا میکس آؤٹ کر لیتا ہوں, وہ بھی تو پڑا ہوا ہے, ایسے نہ سوچیں. اور یہ بہت زیادہ آئی تھنک اپلیکیبل ہے خواتین پہ بھی اور بچوں پہ بھی. جو اسٹوڈنٹس ہیں 18, 19, 20, 21 سال کے, کالجز جا رہے ہیں, اگر وہ ابھی سے اپنے پاکٹ منی میں سے سیو کر کے انویسٹ کرنا شروع کر دیں گے آٹومیٹکلی, اب تو شریعہ کمپلائنٹ اتنی آپشنز ہیں, ان آپشنز پہ ہم اور ویڈیوز میں بات کریں گے, مگر پلیز کنسیڈر ون آف دا آپشنز. سو دس از دا موسٹ امپورٹنٹ ٹپ وین اٹ کمز ٹو فائنینشیل گروتھ. چوتھی چیز, نگیٹو انرجی سے دور رہیں. آئی تھنک یہ بات ساری جو سیلف ہیلپ کی بکس ہوتی ہیں نا, انکلوڈنگ ایون سائیکالوجی آف منی آپ پڑھ لیں, انکلوڈنگ آپ امام غزالی کی بکس پڑھ لیں, ٹولسٹوائے پڑھ لیں, فلاسفی میں چلے جائیں, ہر طرح کی بک میں اینڈ سیلف ہیلپ بک میں اینڈ منی سائیکالوجی بکس میں ایک ہی بات کی جاتی ہے کہ جو لوگ دوسرے لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں نا, ان لوگوں سے آپ دور رہیں. ٹرائی ٹو نیرو یور فوکس, اور ان لوگوں کے اوپر فوکس کریں, ان انرجیز پہ فوکس کریں جو آئیڈیاز کے بارے میں بات کرتے ہیں, گروتھ کے بارے میں بات کرتے ہیں, چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں ود اے گروتھ مائنڈ سیٹ. اس بارے میں نہیں کہ وہ دیکھا تھا اس نے کیا پہنا ہوا تھا, وہ دیکھا تھا اس نے ٹک ٹاک پہ کیسی ریل لگائی ہے, آؤ چلو آج موڈ آف ہے, آج میں ٹک ٹاک پہ کسی کی بےزتی کرتی ہوں, آج موڈ آف ہے میں انسٹاگرام پہ کسی کی بےزتی کرتی ہوں. وہ نہ کریں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگین یو آر ویسٹنگ یور ٹائم, ویسٹنگ یور انرجی. ایسے لوگوں سے مل کے بھی آپ اپنا وقت ضائع کریں. انسٹیڈ آپ وہی وقت بچا سکتے ہیں اگر آپ ایسے شخص سے ملیں جس کے ساتھ آپ بیٹھ کے بات کریں کہ یار تمہیں پتہ ہے میں نے وہ ویڈیو دیکھی تھی کہ کمپاؤنڈنگ ایک ایسی چیز ہوتی ہے, اس پہ ایک کنڈیوسیو ڈسکشن ہو. دیٹس ایکچولی مطلب آپ کی ریکریشن بھی, آپ اپنے دوست سے مل رہے ہیں, بٹ دیٹس ایکچولی ہیلپنگ یو گرو مینٹلی اینڈ فائنینشلی. سو سی, یہ چھوٹی چھوٹی ہیبٹس ہوتی ہیں جو ہمیں آگے لے کے جاتی ہیں. تو ڈو تھنک اباؤٹ دس وین ایور یو میٹ پیپل. ابھی بھی آپ کا جو سرکل ہے اس میں جائیں تو یہ سوچیں کہ کیا ہم لوگوں کے بارے میں گوسپ کر رہے ہیں, کیا میں ایکچولی آئی کوڈ بی ون آف دیم, کیا میں صرف لوگوں کے بارے میں گوسپ کرتی ہوں, کیا میں آئیڈیاز, تھاٹس, فلاسفیز, ان سب کے بارے میں بات نہیں کرتی. اور اگر ایسا ہی ہے تو اٹس ٹائم ٹو چینج. ایک اور ٹپ, ایک اور ہیبٹ جو ان ساری بکس کا نچوڑ ہے, وہ یہ ہے کہ انویسٹ ان یور سیلف. میں نے یہ بھی بہت دیکھا ہے, اسپیشلی بیکاز کمنگ فرام اے بیک گراؤنڈ ویئر آئی ہیڈ ٹو چوز. مجھے وائزلی چوز کرنا تھا کہ میں پیسے کہاں لگاؤں, کپڑوں پہ, لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے نیا فون خریدوں, آئی فون لوں جس میں میں سب کو دکھاؤں کہ آئی ہیو اے برانڈ نیو فون, یا پھر میں یہ سوچوں کہ نہیں, آئی ہیو ٹو انویسٹ منی ان مائی اون مینٹل گروتھ, چاہے وہ دیکھنے میں لگ رہا ہو کہ اس کے کپڑے پرانے ہیں. میں نے ہمیشہ یہ چوز کیا کہ نہیں, مینٹل گروتھ ہونی چاہیے. انویسٹ ان یور سیلف. اگر آپ کو کوئی آن لائن کورس نظر آتا ہے, اس کی ایک فی ہے, آپ کو اس کے لیے مہینوں سیونگ کرنی پڑتی ہے, وہ کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے آپ کا پوٹینشیل بہتر ہوتا ہے, وہ کریں. آپ کو ایک ایڈیشنل کورس لینا پڑتا ہے اپنی یونیورسٹی میں, وہ لیں. آپ امپلائڈ ہیں, آپ کام کر رہے ہیں, مگر آپ کو لگتا ہے کہ یار اگر میں نے اب ٹیبلو سیکھ لیا تو آئی کین یوز دس فار انالیٹکس, تو وہ کریں, بجائے اس کے کہ وہ پیسے آپ ویسٹ کریں آن کافی شاپس. آج میں تکہ کھانے جا رہا ہوں, آج میں اسٹیک کھاؤں گا, آج میں ریویولی ٹرائی کروں گا, لائک آل آف دیز تھنگس. پلیز ابھی اگر آپ سیو کر لیں گے, اپنی انویسٹمنٹس کو آٹومیٹ کر دیں گے,
چیزیں اسٹریم لائن کر لیں گے, اپنی وانٹ سے نیڈس کو ڈفرینشیٹ کر دیں گے, آٹومیٹکلی ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ آپ سوچیں بھی کہ ہاں میں ویسٹفل اسپینڈنگ تو نہیں کر رہا, کیونکہ انشاءاللہ اللہ آپ کو اتنا دے گا. لاسٹلی ایک اور ٹپ کی بات کروں گی, زیادہ ٹائم نہیں لوں گی. وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے, ہم نے اپنی اسپینڈنگس بھی وائزلی ہم نے کرنا شروع کر دیا. ہم نے سوچ لیا کہ اوکے یس آئی ڈونٹ ہیو ٹو اسپینڈ منی آن تھنگز وچ آر جسٹ مٹیریلسٹک. لوگوں کو امپریس نہیں کرنا مجھے اپنے اندر انویسٹ کرنا ہے, مجھے یہ کرنا ہے, مجھے وہ کرنا ہے. لاسٹ چیز جو آپ نے ضرور کرنی ہے وہ یہ ہے کہ روز نہیں تو ہر ہفتے پیسے کے بارے میں ایک نئی چیز سیکھیں. یہ اسٹوڈنٹس کے لیے اتنی بڑی بات ہے, لڑکیوں خواتین کے لیے اتنی بڑی بات ہے, کیونکہ پاکستان آپ کو پتہ ہے از ون آف دا لوئسٹ رینک کنٹریز وین اٹ کمس ٹو فائنینشیل لٹریسی. پاکستان میں 50% لگ بھگ خواتین ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بینک اکاؤنٹ کیسے یوز کرنا ہے. وہ رورل ایریاز میں رہتے ہیں, اور ایون جو خواتین گھروں میں بھی رہتی ہیں, اچھے گھروں میں رہتی ہیں, ایون آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ لوور کلاس, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اپر مڈل کلاس. ان کو بھی نہیں پتہ کہ انویسٹمنٹ کیا ہوتا ہے, اسٹاکس کیا ہوتا ہے, کمپاؤنڈنگ کیا ہوتا ہے, میں پیسے کیسے بچا سکتی ہوں, میں سیونگس کیسے کر سکتی ہوں. ان سب خواتین, بچے, اسٹوڈنٹس, لڑکے, آدمیوں کے لیے یہ بات ہے کہ ہر ہفتے یہ فیصلہ کریں کہ میں پیسوں کے بارے میں ایک نئی چیز سیکھوں گا یا سیکھوں گی. اور وہ کیسے کریں گے آپ؟ اٹس سو سمپل. آپ ایک پوڈ کاسٹ دیکھ لیں. میں نے آپ کو 2-3 نام اسٹارٹ میں بتائے اچھے پوڈ کاسٹرس کے فائنینشیل لٹریسی سے ریلیٹڈ, ان کو دیکھ لیں. آپ کوئی بک پڑھ لیں. آپ کو اگر بک بھی نہیں مل رہی, آپ کو پوڈ کاسٹ بھی نہیں مل رہی, یوٹیوب پہ اتنے سارے ڈفرینٹ چینلز بنے ہوئے ہیں, اس میں سے جس چینل کے سب سے اچھے ریویوز ہوں وہ چینل سن لیں. اٹس جسٹ سو سمپل. ہر ہفتے ایک نئی چیز سیکھیں پیسے کے بارے میں, اور جب آپ پیسے کے بارے میں سیکھنا شروع کرتے ہیں نا, آپ کو سب چیزیں سمجھ آنے لگ جاتی ہیں. کیا مکینکس ہیں, انفلیشن کیوں ہو رہی ہے, اس وقت گورنمنٹ کیا ڈیسیجنس دے رہی ہے, کانٹریکشنری فزیکل پالیسی ہے یا کیا فزیکل پالیسی ہوتی کیا ہے, اچھا میں کہاں پہ پیسے ویسٹ کر رہا تھا. آل آف دیز تھنگس, یہ سب سینس بننے لگ جائے گا اگر آپ صرف اپنے آپ سے وعدہ کر لیں کہ میں ہر ہفتے یا ہر دوسرے دن یا ہفتے میں 3 دفعہ ایسی کوئی چیز دیکھوں گا یا دیکھوں گی جس سے میں پیسوں کے بارے میں, فائنینشیل لٹریسی کے بارے میں کچھ سیکھوں گی. تو یہ تھی میری ٹپس. لیٹ می نو اف اٹس یوزفل. اگر یوزفل ہے تو پلیز شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.